اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وآباء محمد وبارک وسلم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی قبر، کوئی مزار اس کے برابر نہیں ہے۔ وہ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک دوزخی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں انہیں بھیجا۔ جو ان کی ادنا سی توہین کرے وہ کافر ہے۔ شیطان عزازیل وہ پہلا کامل توحید پرست، عابد و زاہد اور جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی، انا خیر منہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود، ملعون اور کافر جو ہے وہ قرآن مجید میں کہا، اور اس نے نبی کی توہین کر کے خود سے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور حضور پاک کی توہین سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک دعا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعظیم اور شرک میں فرق سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم چین کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ ابن ماجہ میں یہ چین، یہ سند آپ کو ملے گی 63 نمبر حدیث کے اوپر۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان، کامل ایمان نام ہے اس چیز کا، دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا اور ارکان سے عمل کرنا۔ حاضر رحمت من ربی، آج کی گفتگو 121 نمبر تک جو ہے وہ پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں مسلمان ام المومنین حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تصوف میں سخاوت اور عشق مصطفیٰ بنیادی جو عناصر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں حضرت سیدہ سودا میں پائی جاتی ہیں۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روحانیت کے اندر صرف مردوں کو مقام ملتا ہے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یا شاید عورتوں کے ذہن میں بھی آتا ہو، کیا عورتیں روحانیت میں مقام حاصل نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے ہم نے 120 کے بعد جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ عورتوں کے متعلق شروع کیا، تاکہ میری بہنوں کو معلوم ہو کہ روحانیت کے اندر عورتیں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ الغافر، آیت نمبر 40۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ جو عمل صالح کرے، مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو، تو یہی لوگ ہیں۔ اب عورتیں اور مرد دونوں شامل کر لیے نا، تو یہی ہیں یدخلون الجنت، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب رزق دیے جائیں گے۔ تو میری بہنیں سن رہی ہیں کہ آپ بھی نیک عمل کرتی ہیں تو آپ بھی جنتی، آپ نیک عمل کرتی ہیں آپ کو بھی جنت کے اندر بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اب ایک آیت اور سماعت کر لیجیے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ تو جس نے بھی اچھے اعمال کیے، من ذکر،
ذکرن مرد او انسا یا عورتوں میں سے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ مومن ہو تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس کو ابدی زندگی دیں گے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ضرور بھر ضرور ہم ان کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہترین ان کے اعمال سے بہترین اجر دیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، عورتیں مرد جو بھی نیک کام کرتا ہے جنت میں جائیں گے، بے حساب رزق دیے جائیں گے، وہ عورت ہو یا مرد، ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابدی زندگی ملے گی، عورت ہو یا مرد، اجر عظیم ملے گا، عورت ہو یا مرد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روحانیت کے اندر فرق نہیں کیا گیا، تو اس لیے میری بہنوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو اب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو جہاں تک منظور ہوگا چلیں گے۔ عورتوں نے بڑے بڑے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں روحانیت میں، ان کی پرورش اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو ولی کامل بنایا ہے۔ میرے جملے سنتے جائیں میری بہنیں خاص طور پہ، کہ ان کی پرورش سے اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ولی بنایا ہے۔ عورت ہی نبی جنتی ہے، عورت ہی ولی جنتی ہے۔ عورت کو ولیہ تو بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ ولایت قرب خدا بندی کا نام ہے۔ عورت کو نبی نہیں بنایا، نبیہ نہیں بنایا، کیوں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کا نعوذ باللہ نعوذ، عورت کو محفوظ کیا گیا، کیوں؟ نبوت دینے کا مطلب یہ ہے پبلک ریلیشن، لوگوں سے ملنا، دن ہو یا رات ہو، آسانی ہو مشکل ہو، اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، نبی کو ہر ایک سے ملنا ہے، ہر ایک کو پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ بلکہ نبی تو پیغام پہنچاتا ہی ان لوگوں کو ہے جو اچھی طرف آ ہی نہیں رہے، ان کو اچھی طرف لانا ہے۔ تو عورت کے لیے یہ بہت مشکل تھا، تو اس لیے اس کے نازک کندھے یہ بھار اٹھا نہیں سکتے تھے، تو ولیہ تو بنایا، نبیہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ مقام ولایت جو ہے وہ قرب خداوندی ہے، تو قرب خداوندی عورت کو بھی ملتا ہے۔ ہر ولی کی جنت، میرے جملے میری بہنیں سنتی جائیں، ہر ولی کی جنت اس کی مومنہ ماں کے قدموں تلے ہے، ہر ولی کی جنت۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں پاک دامن مومنات ان کا بھی تذکرہ کروں، تاکہ میری بہنوں کو معلوم ہو جائے کہ عورتوں کا مقام جو ہے وہ کتنا ہے، اور کس قسم کی عورتوں کو انہوں نے اپنا ماڈل بنانا ہے۔ وہی ہوتا نا، یہ جب میری بہن کسی کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، تو کیا کروں میں؟ تو پھر اس کے سامنے یہ نمونے ہوں گے، یہ ماڈلز ہوں گے، تو وہ انہیں دیکھ کر ان کی پیروی کرے، اس کے لیے آسان ہو جائے۔ عورت کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر، چلتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا تذکرہ کیا، حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا، تو آج آپ جو ہے سنیں گے وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے بھی بڑی مشکلات جو ہیں وہ برداشت کی ہیں دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ تاریخ ولادت 571 عیسوی، تاریخ وصال سپٹمبر 643 عیسوی، شوال 22 ہجری۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 2017 میں 1374 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کی قبر انور موجودہ ملک سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر آپ کی قبر انور ہے۔ نام سے برکت حاصل کر لیں، ام المومنین۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو آپ کے عقد میں فوت ہوئیں، ان کا ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل امتیوں نے نہیں دیا، یہ ٹائٹل نبی نے خود نہیں دیا۔ اتنا مرتبہ ہے ان ازواج کا، ان عورتوں کا، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کو پختہ رکھا اور آپ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ان کو قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ کتنا عورت کا مقام ہے، بس یہ ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ ان کی نسبت چونکہ سید الانبیاء کے ساتھ ہوئی اور نسبت کو توڑا نہیں، ام المومنین کا ٹائٹل جو ہے وہ انہیں دے دیا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے، یعنی جان ہمارے اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں۔ تو اب بھی آپ کہیں گے کہ نبی زندہ نہیں ہے، اب بھی آپ کہیں گے کہ نبی اپنی امتی سے باخبر نہیں ہے۔ تو بھائی جب حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اتنا قریب آدمی بھی آپ کے حالات سے باخبر نہیں ہے۔ میں اگر دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں یا اس شہر میں ہوں تو میں آپ کے حالات کو جانتا ہوں، میں اس شہر میں ہوں، فون کروں گا، کسی سے معلوم کر لوں گا کہ میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں۔ بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، حال معلوم کر سکتے ہیں آپ۔ تو جو آج کے دور میں آدمی سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، جو آج کے دور میں دوسرے کمرے میں بیٹھا ہو یا اس شہر میں ہو، وہ تو حالات جانے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انفسہم، مومنوں کی جانیں اتنی قریب نہیں ہیں جتنا قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اپنے امتی کے قریب۔ تو جو قریب ہوں گے وہ زندہ بھی ہیں، جو قریب ہیں وہ باخبر بھی ہیں۔ اور پھر قربت کا فائدہ کیا اگر فائدہ ہی نہیں دیں ہمیں تو قریب تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر اللہ فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ تو وہ ازواجہ امہاتہم، جو ان کی ازواج ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں۔ تو یہ کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ماں کہا، والدہ نہیں کہا۔ تو سب لوگ یہ سماعت کر لیجئے، ماں میں، میں اور والدہ میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو بھی کہتے ہیں نانی ہے، دادی ہے، ساس ہے، ٹیچر جو ہوتی ہے ہماری وہ ہے، لیکن والدہ نہیں ہے۔ والدہ وہی ہے کہ جس کے بطن سے تم نے جنم لیا ہے، اسے والدہ کہتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رہے۔ اسی طرح اب جو ہے، اب باپ، اب جو ہے ٹیچر اب ہے، سسر اب ہے، دادا اب ہے، چاچا اب ہے، لیکن والد نہیں ہے۔ والد وہی ہے کہ جو آپ کا سگا باپ ہے۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ نبی کی ازواج ہیں، یہ نہیں کہا کہ نبی کی ازواج والدہ ہیں۔ ہیں، نبی کی ازواج جو ہیں وہ ہماری حکمی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حکمی اور حقیقی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حکمی ماں یہ ہیں کہ ہم نے ان کا ادب اتنا ہی کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کرنا ہے جتنا ہم اپنی ماں کا کرتے ہیں۔ ان کا حکم اتنا ہی ماننا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے ماننا ہے جتنا ہم اپنی ماں کا مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں کہا ہے، ہم ان کے ساتھ نکاح ہرگز نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گیا کہ حقیقی ماں نہیں ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقی ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، یہ حکمی ماں ہیں، ان کی بیٹیوں سے امتیوں کے نکاح ہوئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ ماں لگتی ہیں، ان کی بیٹی ہے یہ۔ حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ سے شادی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ حکمی ماں ہیں، حقیقی ماں جو ہے وہ نہیں۔ ام المومنین کے ٹائٹل کی پہلی حقدار جو ہیں وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں ان کا بیان کر چکا ہوں، تذکرہ کر چکا ہوں، آپ سماعت ضرور کیجئے گا۔ تو دوسرے نمبر پر جن کو یہ ٹائٹل ملا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آتے ہی ان کا درجہ بڑھ گیا۔ یہ عام عورت تھی، ام المومنین بن گئی۔ ام المومنین بنی تو بے مثل ہو گئی۔ سماعت کیجئے گا، ام المومنین بنی تو بے مثل ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے ام المومنین ہوتے ہی اس سے پہلے ایک عام عورت تھی، ام المومنین بنتی نبی کی عقد میں آتے ہی بے مثل کیسے ہو گئی؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آج کل تو قرآن فہمی کا ذوق فیشن بن گیا نا، کہ ہم بھائی قرآن سنتے ہیں، فیشن ہے نا، تو آپ اب تو سمجھ آنی چاہیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم کیا ہو؟ یو آر ناٹ لائک اینی ادر آف ویمن، دوسری عورتوں کی مثل تم نہیں ہو۔ تو بھائی کیا فرق ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟
اگر بظاہر آپ دیکھیں جو پیمانہ آج کل ہے، آج کل کے جو سسٹم آف تبلیغ میں جو پیمانہ ہے، اس پیمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کیا اور دوسری عورتوں میں کیا فرق ہے؟ اس پیمانے کے حساب سے دیکھ، ہمارے پیمانے کے حساب سے نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم نہیں ہو دوسری جگہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ام المومنین ہوتے ہی یہ عورتیں نبی کی ازواج بے مثل ہو گئی، ممتاز ہو گئی. تو مجھے پوچھنے کی جسارت دیجئے، اجازت دیجئے کہ جب ایک عورت جب انہوں نے نکاح کیا تو وہ بے مثل ہو گئیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار بن گئے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، خود نبی ہیں، تو کیا وہ نبیوں کے سردار بننے کے بعد بھی ہم جیسے ہیں؟ یہ سوال جو ہے وہ ادھار رہے گا آپ کے اوپر کہ ان کے ساتھ عقد میں آنے والی، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ازواج جو ہیں وہ تو بے مثل بن گئی. حضرت سودا تو بے مثل ہو گئی، تو سید الانبیاء کا مقام کیا ہے؟ وہ کیا ابھی تک ہمارے مثل ہی ہیں؟ دوسری عورت جو ام المومنین نہیں ہے، دوسری عورت جو ہے اپنے خامد کے وصال کے بعد عدت جب گزار لے گی 4 مہینے 10 دن، تو وہ دوسرے بندے سے نکاح کر سکتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہ نکاح نہیں کر سکتی. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیت آپ لگائیے. پھر اگر حضور آپ جیسے ہیں تو پھر یہاں یہ آیت لگا دیجئے. نہیں، حضور زندہ ہیں اور آپ کی ازواج دوسری عورتوں جیسی نہیں ہیں. امہات المومنین اتنی عظیم عورتیں ہیں کہ ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورۃ الاحزاب میں احکامات اتارے. آپ لوگ جب ملٹری میں جاتے ہیں، آپ لوگ جب کسی خاص پارٹی کو جوائن کرتے ہو تو آپ کی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ کو تربیت دی جاتی ہے. اب جا کے پڑھتے وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آگے لوگوں کو کیا بتانا ہے. انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے جھوٹ کیسے بولنا ہے، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس بات کو کس طرح کرنا ہے. ٹریننگ دی جاتی ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو عام پبلک پھر رہی ہے وہ اور ہے، اور جن کو تم ٹریننگ دے رہے ہو یہ تمہارے نزدیک اور ہیں. تو بھائی یہ میں بلا تشبیہ مثالیں دیتا ہوں. تو ذرا سوچو، جو عورتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن گئی، ازواج بن گئی، اب ان کے لیے خاص تربیت، خاص ٹریننگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورۃ الاحزاب کے اندر ہے. سورۃ الاحزاب پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نبی کتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کے ساتھ جو لگ جاتے ہیں ان کے احکامات بھی چینج ہو جاتے ہیں. اب ذرا سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے خاص طور پہ فرمایا اگر تمہاری آرزو اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ احزاب آیت نمبر 29. تو پھر کیا ہے تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اجر عظیم محسنات کے لیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی آرزو کرنا اور دار آخرت کی آرزو کرنا یہ آپ کو عورتوں کو محسنات میں شامل کر دے گا. سبحان اللہ. یہ میری بہنیں آپ سنتی جائیں، یہ نہیں ہے کہ میں ایک الگ سے لائن بناؤں، نہیں، یہ اس سٹوری کے اندر ہی آپ کے لیے اسباق ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ اتنی ذہین ہیں کہ آپ سمجھ سکتی ہیں مسائل کو. دیکھ رہے ہیں یہ ماڈلز ہیں ہمارے لیے. تو محسنات جو ہے، آپ آرزو کریں اللہ کی، آپ آرزو کریں رسول کی، آپ آرزو کریں دار آخرت کی، تو محسنات میں شامل. تو اجر عظیم ہے محسنات کے لیے. ذرا دوسرا حکم سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا اگر آپ سے جرم ہوا تو ڈبل گناہ، ڈبل عذاب. آپ میں سے کوئی عورت جرم کرے گی تو اس کو ایک ہی سزا ہے اور اس کو ایک ہی عذاب ہے. لیکن ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ڈبل عذاب، دگنا عذاب. تو جب حضور کے ساتھ مل جانے والی ازواج جو ہیں وہ ہماری مثل نہیں ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل کیسے ہوئے؟
ایسے ہی خود کو خوش کرنا اور دوسروں کا ایمان ضائع کرنا، یہ کہہ کہ جی نبی ہماری مثل ہیں۔ تو ازواج جو ہیں وہ جرم کریں تو دگنا عذاب اللہ کہہ رہا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی میں حدیث میں بھی نہیں گیا۔ اب ذرا سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے پھر حکم آیا، جو اللہ رسول کی اوبیڈینٹ رہیں، نیک عمل کرتی رہیں، نوتیہا اجراہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما، تو ہم ان کو عطا کریں گے مرتین، دگنا اجر عطا کریں گے، واعتدنا لہا رزقا کریما، اور رزق کریم ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے۔ اب آپ فیصلہ خود کیجئے گا، میری بہنیں، میں نہیں کہتا کہ ان کی عقل نہیں ہے، یہ اتنا اس سے بڑھ کے سوچ سکتی ہیں کہ نبی کی بیوی بنتے ہی جرم کریں تو ڈبل سزا، نیکی کریں تو ڈبل ثواب۔ آپ کو ڈبل ثواب نہیں ہے، ان کو ڈبل ثواب ہے۔ یہ ہے نسبت کا فرق، یہ ہے ام المومنین، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کہہ رہا ہے ازواج کو، لیکن یہ جتنی بھی ازواج کو ماننے والی ہیں، ان ماؤں کی جتنی بیٹی ہیں، جتنی بیٹی ہیں، قیامت تک آنے والی ہر مومنہ عورت جو ہے وہ ان کی بیٹی میں ہی شامل ہے۔ تو اب ان بیٹیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو ماں کے لیے وہ بیٹیوں کے لیے بھی کیا کہا رب نے؟ اب حضرت سودا بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بن سور کر جو عورتیں جاہلیت میں نکلتی ویسے باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے یعنی قائم کرنی ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دینا ہے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ انما یرید اللہ، یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ حضور کی ازواج کے لیے بھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیتی لے جائے۔ اے اہل بیت، نبی کے گھر والوں، تم سے پلیتی لے جائے، ویطہرکم تطہیرا، اور خوب پاکیزہ کر دے تمہیں۔ اب میری سب بہنیں سن لیں، پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج کے لیے کہا، اب ان کی بیٹیوں کے لیے بھی۔ گھر میں رہنا، کلبوں میں نہیں پھرنا، اور اپنا بناؤ سنگھار، فیشن پبلک میں لوگوں کو نہیں دکھانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بناؤ سنگھار کرنا نہیں ہے، نہیں، ان کو نہیں دکھانا۔ کیوں غیروں کو کیوں چیزیں دکھاتے ہو؟ تم تو اپنی باتیں، تم تو اپنے زیور چوروں کو نہیں دکھاتے، تو کیا میری بہنوں تمہارا جسم اور یہ چیزیں کیا لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے ہیں؟ نہیں، تم بہت قیمتی ہو۔ دنیا میں کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی اسلام کے اندر عورت قیمتی چیز ہے۔ گھر میں رہنا، بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلا، یعنی لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، پتہ چلے ہم نے بناؤ سنگار کیا ہو۔ اور نماز پڑھنا، اور اگر زکوٰۃ تم پر لازم ہے زکوٰۃ دینا۔ باقی کچھ معاملات ایسے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ان میں، تو کیا ہوگا؟ پلیتی دور، رب کا قرب۔ اب ایک اور حکم دیا گیا ازواج مطہرات کو، یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بہت ضروری ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زوجہ ہیں، تو یہ اتنی طویل گفتگو ہے، ایک ٹاپک الگ سے نہیں بنایا جا سکتا، اس کا آہستہ آہستہ بیچ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جو عورتیں ولیہ بننا چاہتی ہیں، پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں، یہ وہ خاص اعمال ہیں جو اللہ نے عظیم عورتوں کو کرنے کا حکم دیا۔ اب ذرا ایک اور سن لیجیے، آیت نمبر 34 سورہ احزاب کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو اپنے گھروں کے اندر۔ تو میری بہنوں، یہ ہیں آپ کی ماڈلز، یہ ہیں سٹارز، انہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ان کو نمونہ بنانا ہے۔ نبی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص باتیں بتا دی، ان کے علاوہ اگر عورت کچھ اور کرتی ہے تو ولیہ نہیں بن سکتی وہ۔ تو میں پوچھتا ہوں اپنی بہنوں سے، سب میری بہنیں بیٹھی ہو، سن رہی ہو نا، میری بیٹیوں کے برابر ہو، کیونکہ جب بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے تو فادر ہوتا ہے۔ کل میری ایک بیٹی آئی، وہ کہاں سنتے، ہمیں مشیگن میں سنتے،
تو میری بیٹی ہو تم. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بس, آپ اپنی دادی نانی کو ذرا پیچھے جاؤ, کسی دن بیٹھ کر اپنے بابا پاپا سے پوچھنا, انگلینڈ میں ہو, یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, کسی جگہ ہو, تو میں اپنی بیٹیوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, میری بیٹیوں تم ذرا اپنی دادی اور نانی پوچھو اپنے ابا سے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا. تو گاؤں میں چلے جاؤ, پیچھے گاؤں میں چلے جاؤ, کیا تھا صبح اٹھتے ہی قرآن. رب نے کیا کہا تھا کہ قرآن پڑھو, ازواج سے کہا, اچھی عورتوں نے صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھتی تھی, نماز پڑھتی تھی, یہی ہوتا تھا نا. اس کے بعد پھر کیا کر رہی ہیں, اس کے بعد وہ ان کا کام گھر میں ہی ہوتا تھا, باہر نہیں نکلنا, گھر میں کام کر رہی ہیں اپنا. زکوٰۃ ہوتی تھی اس وقت, تو غربت ہوتی تھی, زکوٰۃ کہاں. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ بھی ان کے اندر سارا دن اللہ نے فرمایا کہ تم خدمت کرو ان کی, خاوند کی خوشنودی لو, سارے دن بچوں کی کام, بچوں کو پالنے میں لگے رہنا اور زبان سے ذکر جاری رہنا. وہ بڑی ذہین تھی ہماری دادی, ہماری نانی, وہ بہت ذہین تھی اور سچی پیروکار تھی امہات المومنین کی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا عمل کیا, پورا عمل کیا. آپ حیران ہو جائیں گی سن کر کہ انہوں نے دوسرا حج ہی نہیں کیا. حضرت عمر نے پیشکش کری, آپ ماں ہیں ماں جی چلو, کہنے لگی بس حکم ہے ہمیں گھر میں رہنے کا, حج میں نے کر لیا, عمرہ کر لیا, بس ٹھیک ہے. اتنا عمل, یہ ہے عمل. تو ازواج مطہرات کا مقام کتنا ہے, سنتی جا رہی ہیں آپ, یہ سب چیزیں آپ کے لیے بھی ہیں, مقام اتنا ہے. جلاء الافہام کتاب کا نام ہے, بڑی ٹاپ کی کتاب ہے. حدیث نمبر 4, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, کہو. یہ بخاری شریف میں بھی یہ ہے, حدیث نمبر 3369 ہے یہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد, یہ سیدنا میں پڑھتا ہوں, میرے ابا طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سیدنا پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں نا آپ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں نا. تو ایک روایت اور بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. سلام بھیجنا تو سلام کی تو سمجھ آ گئی ہمیں, السلام علیکم ایھا النبی, وہ تو سمجھ آ گئی یا رسول اللہ. یہ صلات کیسے, تو صلات کی آگے جو ہیں وہ پھر آگے مختلف احادیث ہیں. تو ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہو, میں نے بخاری شریف کا حوالہ دی, کہو. تو اس کہو میں جو اللہم صلی علی ہے, اس کے اندر ایک جو ہے روایت وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وازواجہ وذریاتہ, ازواج کا ذکر آتا ہے, اتنا مرتبہ ہے. تو اب ازواج میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں کہ نہیں آئیں, تو گویا کہ یہ حدیث پر جو عمل کر رہا ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نبی کے صدقے سے صلاۃ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میوے کھائیں گی. تمام ازواج جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی, آپ کے ساتھ ہی میوہ کھائیں گی. اس بات کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, مکتوبات شریف 50 دفتر 2. ام المومنین کا ٹائٹل ملا تو احکامات بھی سخت ہو گئے. ام المومنین, مومنوں کی ماں. یہ میں نے پہلے جو ان کے نام کا حصہ ہی ہے, ام المومنین, ام المومنین. تو ام المومنین سمجھ گئے, مومنوں کی ماں. تو جب یہ ٹائٹل ملتا ہے تو پھر احکامات بھی سخت ہو جاتے ہیں. سودا, سین, واو, دال اور تا, گول تا جو سٹاپ پہ ہاں بن جاتی. سعود کی مؤنث ہے سودا. اس کا معنی زمین کا وہ ٹکڑا جس میں پتھر ہوتے ہیں. تو سعود کا معنی اگر آپ جائیں گے سین, واو, دال, تو اس کے اندر آپ کو عظمت بھی ملے گی, اس میں بزرگی بھی ملے گی, اس میں شرافت بھی ملے گی, یہ سب شامل ہیں اس کے اندر. تو یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, سودا ام المومنین کا جو نام ہے اس کا جو پروننسیشن ہے وہ سودا ہے.
یہ ہاں اکثر ہمارے پاکستانیوں سے چھوٹ جاتی ہے. جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، سمی اللہ لمن حمیدہ، وہ حمیدہ بول جاتے ہیں، حمیدہ نہیں ہے، وہ حمیدہ ہے. یاد رکھیے گا، اصل میں یہ ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ ہو. تو جب ہو پہ سٹاپ کریں گے تو ہو نہیں پڑھیں گے، وہ ہا ساکن ہو جاتی ہے. تو سمی اللہ لمن حمیدہ. تو کافی ساری مسٹیکس جو ہیں وہ، لیکن میں ان کو اگر معنی نہ چینج ہوتا ہو تو اگلا سمجھ جاتا ہو تو میں اس کو مسٹیک نہیں کہتا. اگر گفتگو میں ہو، عبادت میں تو غلطی ہے. سودا، تو اگر آپ نے اس کو سودا پڑھا تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. سودا جو ہے اس کا معنی کالا ہوتا ہے. سودا، سودا، اس کے آخر میں تا آتی ہے، اور دوسرا سودا جس کا معنی کالا ہوتا ہے اس کے آخر میں الف اور حمزہ ہے. سوداء اس کا معنی کالا ہوتا ہے. اب میں حدیث بیان کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ، ابن عباس نے عطاء ابن ابی رباح سے یہ کہا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنۃ، کیا میں تجھے دکھاؤں ایک عورت جو جنتی ہے؟ قلت بلا، میں نے کہا. قال هذه المرأة سوداء، یہ ہے وہ سودا عورت. اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. قالت، کہنے لگی کہ انی اسرع و انی اتکشف، مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں بھرانا ہو جاتی ہوں. فدعوا اللہ علی، اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے. قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، آپ نے فرمایا حضور نے اگر تو چاہے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں يُعَافِيَكِ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے. قالت، کہنے لگی اصبر یا رسول اللہ، میں صبر کرتی ہوں بس، لیکن آپ اتنا دعا کر دیجئے. فَادْعُوا اللَّهَ، یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تکشف، سطر جو ہے وہ میرا ننگا نہ ہو. فَدَعَا لَهَا، فَدَعَا لَهَا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے کہ دورہ پڑتا تو تھا مگر سطر نہیں ہٹتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو مقرر کر دیا ہو کہ جب بھی وہ اس دورے میں مبتلا ہوتی تو وہ فرشتہ جو ہے وہ سطر کی حفاظت فرماتا. اللہ اکبر جل شان، میرے نبی کی دعا کا اثر. تو یہ سوداء. ایک اور سوداء جن کی ملاقات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، یہ بخاری شریف میں آتا ہے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر جو ہے یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. ایک وہاں بیان کیا گیا ولیدہ، سودا. تو یہ ولیدہ عام طور پر جو عمر رسیدہ لونڈی ہو جاتی تھی آزاد، اسے ولیدہ بول دیتے تھے. تو ولیدہ سودا نام کی جو لونڈی ہیں، ان کی ازواج مطہرات سے ملاقات ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتی تھی، ان کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا. حضرت سودا کے پاس بھی آ جاتی تھی، بیٹھتی تھی، گفتگو کرتی تھی. لیکن یہ گفتگو کے دوران ایک شعر ضرور پڑھتی تھی، وَيَوْمُ الْوِحَاشِ مِنْ عَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، اسے بار بار پڑھتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنا تو پڑھنا، حضرت سودا کے پاس جانا تو پڑھنا. تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، یہ آپ کیا پڑھتی رہتی ہیں ہر وقت، یہ کیوں پڑھتی ہیں؟ الوشاہی من عاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، یہ کیوں پڑھتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے پھر سٹوری سنا دی. کہنے لگی میں آپ کو سناتی ہوں. فلاں قبیلے کی میں لونڈی تھی، بوڑھی ہو گئی، مجھے آزاد کر دیا انہوں نے، تو میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی. تو جو میرا آقا تھا، مالک تھا، بڑا امیر تھا، تو ایک دن اس کی بیٹی جو ہے وہ میرے ساتھ چل پڑی، کوئی کام ہوگا. تو اس نے جو اسکارف ہے نا، چھوٹا سا دوپٹہ سا ٹائپ کا ہوتا، وہ سر کے اوپر چمڑے کا لیدر کا بنا ہوا تھا، وہ لیا. اس کے ساتھ ہیرے جڑے ہوئے تھے، قیمتی سٹون تھے. اب وہ میرے ساتھ جا رہی ہے، میں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا. جب آدمی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو پھر چند چیزوں پہ ہی دھیان رہتا ہے. اب نامعلوم کہ چیل
اس کے سر سے اچک کے لے گئی، لیدر تھا نا تو اس نے سمجھا شاید گوشت کا ٹکڑا ہے، یا یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی تو وہاں کہیں رکھا تو چیل اٹھا کے لے گئی. اور جب وہ اسکارف مل نہیں رہا تو گھر والے تو پریشان ہو گئے. انہوں نے وہ الزام میرے سر دھر دیا. جب وہ الزام میرے سر دھر دیا میں پریشان، میری تلاشی شروع ہو گئی، اور اتنی بدتمیزی سے اور بے شرمی سے میری تلاشی لی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں رو پڑی کہ اتنی بوڑھی اور پبلک میں یہ میرے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو چیل اٹھا کر لے گئی تھی اسی نے آ کر عین اس مجمع کے اندر اسے پھینک دیا. جب پھینکا وہ گرا نیچے تو میں نے کہا یہ ہے جس کی خاطر تم میری تذلیل کر رہے تھے. تو وہ چمڑے کا اسکارف جو ہے وہ لے کے چلے گئے. میں فوراً پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. مسجد میں آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا. میں غریب تھی، میرا کوئی آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، اور بوڑھی تھی میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خیمہ مسجد کے پاس ہی لگانے کی اجازت دے دی. تو میں وہاں رہتی تو مجھے میری عزت اللہ تعالیٰ نے بچا لی ہے. تو اس لیے میں یہ پڑھتی ہوں یوم الوشاخ من عجیب ربنا. میرے رب کے کرم نوازیوں میں سے وہ جس دن اس کا لیدر کا وہ گم ہوا، کیا کیا میرے رب تعالیٰ نے اس دن مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی. مجھے وہ گم ہوا، اس کا گم ہونا میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا. اب آپ کو فرق سمجھ میں آیا. مجھے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا پڑی ہیں تاکہ جب آپ بولیں سودا یہ ہے ام المومنین، سودا یہ ہے، سودا کا معنی بلیک، کالا. زمعہ یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے. اسے زمعہ بھی پڑھتے ہیں، زمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور کئی جگہ پہ میں نے عربی کے اندر اعراب لگے ہوئے دیکھیں زمعہ بھی لکھا ہوا ہے. زمعہ کا معنی a man of obedience، اور زمعہ کا معنی بیان کیا جاتا ہے one who follows and one who doesn't care for them. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، آپ کی ولادت اسی سن میں ہوئی جس سن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. میں اس تاریخ کا تعین کس طرح کرتا ہوں؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کی عمر 50 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی. تو جب دونوں کی 50 سال عمر ہے تو حضور پاک کا سن ولادت 571 عیسوی ہے، تو پھر ان کی بھی 571 بنی. تو آپ کے والد گرامی کا نام زمعہ یا زمعہ پروننسیشن خالص عربی. اور آپ کی والدہ ماجدہ شموس، یہ شمس کی جمع ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، شموس اس کی جمع ہے، شموس بنت قیس بن عمر. آپ کا قد مبارک بڑا لمبا، اور آپ کے کلر میں ملاحت زیادہ تھی، گہرا گندمی رنگ. آپ کی شادی جو پہلی ہوتی ہے وہ آپ کے چچا زاد بھائی، کچھ عربی کی کتابوں میں پڑھتا ہوں تو وہ عبارت جب میں پڑھ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کے چچا زاد بھائی، جیسے مولا علی شیر خدا حضور کے، ان کا نام سکران، ان سے آپ کی شادی ہوئی. یہ جو سکران ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ساکاران آتی ہے، بس صرف زبر لگانی ہے جمع بن جائے گی. سکران واحد، ساکاران جمع. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے اسلام قبول کیا. آپ نے جب اسلام قبول کیا پھر آپ نے اپنے خاوند کو فورس کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس وقت یہ غریب لوگ تھے، اور غریبوں پہ ظلم جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امیر ہوں تو لوگ خود ہی جواب دینے لگ جاتے ہیں. آپ اگر غریب ہیں، آپ کسی رشتہ دار کے گھر نہ جائیں تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اور اگر آپ امیر ہیں، ملینر ہیں، تو پھر وہ آدمی خود ہی جواب دے گا. آپ کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کیوں نہیں آئے، وہ خود ہی یار بزی ہوں گے، بڑے بزی آدمی ہیں، کوئی پرابلم پڑ گئی ہوگی. تو اگر آپ غریب ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے وجہ بن ہی نہیں سکتی، آپ کو ہر صورت میں وہاں پہنچنا ہے. تو بہت ہی ظلم ان پر ڈھایا گیا. تو جب ظلم ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو جو مسلمان تھے، غریب بیچارے، مظلوم بیچارے، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی گئی.
تو یہ اصل پروننسیشن حبشہ ہے، لیکن ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں حبشہ پڑھ دیتے، حبشہ۔ میں ان کو غلط نہیں کہتا۔ کیوں نہیں غلط کہتا؟ اس لیے کہ جب ایک لفظ ٹریول کرتا ہوا دوسری زبان میں آتا ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اگر عبادت نہیں ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگلا سمجھ جائے، وہ تو فرق کئی لفظوں میں پڑے گا۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں یہاں اکثر امریکہ میں خبریں سنتا ہوں، نیوز سنتا ہوں، تو وہ اسلام کو اسلام بولتے اور ہم مسلمان کو مسلم بولتے، اور آپ یہ جانتے ہی ہو کہ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اسلام مسلم۔ لیکن مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ، بڑے بڑے لیکچر جہاں ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ ہیوسٹن میں، وہاں کی میئر جو تھی وہ تھی، وہاں میں نے آخر میں دعا مانگنا تھا، تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ اسلام اور مسلم جب بولے کوئی پریشان نہیں ہو رہا، سب بیٹھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین انگلش غلط بول دے، اور انگلش غلط نہیں، انگلش وہ صحیح بولتے ہیں، پروننسیشن ذرا غلط بول دے، تو سارے ہنسنے لگ جاتے، کتنا جاہل آدمی ہے۔ اس سے آپ کو مسلمانوں کا اپنی زبان سے محبت کا اندازہ ہو گیا کہ ایک انگریز ہمارے اسلام کو اسلام بولے، مسلم کو مسلم بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بولے تو ہم پریشان نہیں ہوتے، اور اگر ایک پروننسیشن ذرا کسی اپنے ہی بندے نے غلط بول دیا تو ہم یہ جاہل آدمی ہے۔ تو لفظ جب ٹریول کرتا ہے کسی دوسری لینگویج میں تو تبدیلی آتی ہے۔ تو حبشہ، یہ جو حبشہ ہے، اس علاقے کا نام قدیم نام یونانیوں نے رکھا تھا ایسیوپس۔ تو ایسیوپس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جلا ہوا چہرہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اس وقت بھی بہت بلیک کلر کے ہوں، تو جب آدمی جل جاتا ہے تو کسی ایسا ہی کچھ کلر ہوتا ہے نا، تو انہوں نے ایسیوپس رکھ دیا۔ وہ ایسیوپس جو ہے وہ اس نے پھر ٹریول کیا تو ایتھیوپیا بن گیا وہ۔ تو آج کے دور میں اس کا نام ایتھیوپیا ہے، لیکن جب مسلمان گئے تو مسلمانوں نے اس کا نام حبشہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبشہ جو ہے یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، یہ وہاں سے ٹریول کر کے افریقہ کے اس علاقے میں جا بسے تھے اور عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، تو انہوں نے حبشہ کا نام دیا، ہم ایتھیوپیا کہتے ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملا تو ضرور جائیے گا، وہاں نجاشی بادشاہ کی قبر بھی ہے اور نجاشی بادشاہ کی جو ہے وہ ساتھ میں مسجد بھی ہے، لیکن بہت اس کی زبوں حالی ہے، بڑی پرانی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ کوئی مسلمان ملک ہیلپ نہیں کر رہا یا وہ ہیلپ لینا نہیں چاہتے، اب ضرور جائیے گا، آپ کو وہ پرانی تاریخ جو ہے وہ یاد آئے گی۔ تو حبشہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، یعنی 2 بار ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ رجب کے مہینہ اور نبوت کے 5ویں سال، یعنی جب نبوت ملی تو آگے 5 سال۔ اس سے پہلے گروپ میں، اس پہلے گروپ کے اندر 11 بندے اور 4 عورتیں تھیں۔ ایک تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بھئی دیکھیے ہر ایک آدمی کے پاس، کسی کے پاس 20-40 کتابیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کتاب نے لکھ دیا ہو، تو میں اپنی تحقیق پیش کرتا ہوں۔ 11 بندے اور 4 عورتیں۔ اس گروپ کے لیڈر خولہ بنت حکیم کے خامد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب کسی نے وہاں افواہ پھیلا دی، بھائی وہ تو جتنے مشرکین و کفار ہیں وہ تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے لگے، تو انہوں نے ظلم تو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارے وہاں سے آئے، جب آئے تو پتہ چلا افواہ تھی۔ اب پھر دوسری بار پھر ہجرت ہوتی ہے۔ اب کی بار جو ہجرت ہوئی اس میں 82 مسلمانوں کی جماعت تھی، جن میں 19 عورتیں تھیں، ایک تو آگے زیادہ بھی ہو سکتی۔ یہ 6 نبوت میں ہوئی، یعنی 617 عیسوی میں یہ ہجرت۔ اس ہجرت میں یہ جو دوسری بار گروپ گیا تھا، اس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور آپ کے خامد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ انہوں نے اسلام کی خاطر، حضرت سودا نے اپنے خامد کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو اس گروپ کے لیڈر کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان کے قبر انور کی، روضہ اطہر کی، جارڈن جا کر زیارت کی ہے، عجیب روحانیت، آپ بھی موقع ملے تو ضرور جائیے۔ ایتھیوپیا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی برکت ہے۔ ایتھیوپیا میں، ایسیوپس کے اندر، حبشہ کے اندر مسلمانوں کے ان قدموں کی برکت ہے کہ آج بھی آپ کو وہاں 33.9% مسلمان آپ کو ملیں گے، آج بھی مسلمان آج بھی ہیں۔ تو حبشہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 خواب دیکھے۔
طبقات ابن سعد نے اسے بیان کیا ہے، جلد 8ویں ہے، صفحہ 270 ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جو خواب حبشہ میں دیکھا وہ یہ ہے، آپ خواب دیکھ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور تشریف لائے، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میں یہ جرت اور پاور نہیں ہے کہ وہ حضور کی مثل بن سکے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، حضور نے فرمایا شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، مجھے ہی کو دیکھا۔ تو شیطان میں یہ پاور نہیں، حالانکہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے، ایون رب بن کر بھی آ جاتا ہے، لیکن پر محمد مصطفیٰ بن کر نہیں آئے گا۔ تو کتنی پاور ہے اس بندے میں جو یہ کہے کہ میں نبی کی مثل ہوں۔ شیطان سے بڑھ کر پاور ہوئی نا اس کے اندر، کیونکہ شیطان تو ہر شکل بدل سکتا ہے، ہر شکل چینج کر سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، جانور بن سکتا ہے، پرندہ بن سکتا ہے، ہر شے بن سکتا ہے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ خدا بن کر ابھی آ گیا، لیکن حضور نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے جتنے بھی 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور پاک کی مثل ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو حبشہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور نے آتے ہی ایک روایت میں نے پڑھا کہ اپنا ہاتھ مبارک جو ہے ان کی گردن پہ رکھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا پاؤں مبارک ان کی گردن میں رکھا، دونوں میں قبضہ ہی کی علامت ہے، ہاتھ گردن پہ ہو یا پاؤں گردن پہ ہو۔ اب انہوں نے کہا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو ان کے جو خاوند تھے نا حضرت سکران، وہ علم تعبیر و رویا جو ہے اس کو جانتے تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اور سچ اس میں ڈال دیا۔ پہلے لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے ہم نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے، تو کبھی صحیح ہو جاتا کبھی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر ان کی ہر تعبیر جو آپ بتاتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وہ بالکل صحیح ہوتی۔ کہنے لگے اپنی بیوی سے، سودا سے کہنے لگے کہ اگر یہ خواب تمہارا سچا ہے نا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا نکاح ہوگا، انہوں نے جو تمہاری گردن پر ہاتھ رکھا ہے۔ دوسرا خواب وہ بھی حبشہ میں آیا، اگر آپ کی وفات حبشہ میں ہوئی ہے اور اگر آپ کی وفات مکہ میں ہوئی ہے تو پھر یہ خواب مکہ میں آیا ہے جی۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس روایت کو چوز کرتے ہیں، اس حساب سے یہ خواب وہی ہوگی۔ حبشہ میں اگر ان کی حضرت سکران کی وفات حبشہ میں ہوئی ہے تو پھر خواب یہ حبشہ میں آیا دوسرا، اور اگر مکہ میں ہوئی ہے تو یہ دوسرا خواب مکہ میں آیا ہے۔ دوسرا خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں ٹیک لگا کے، آسمان سے چاند آیا اور آپ کی گودی کے اندر آ گیا۔ تو جب ان کو جا کے بتائی تو انہوں نے یہ کہا اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اب بیمار ہو جاؤں گا اور فوراً فوت ہو جاؤں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری خواہش کریں گے، یعنی تمہارا نکاح ہوگا۔ ابن اسحاق، واقدی اور عیون الآثار نے جلد 2 صفحہ 381 کہتے ہیں کہ آپ مکہ میں آ گئے، بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ کچھ روایات ہیں کہ آپ حبشہ میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا تھا۔ کچھ عبارات ہیں کہ ان کی 5 اولاد ہیں، لیکن جو واضح سمجھ آئی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ ایک ہی بیٹا آپ کا، جو حضرت عبد الرحمن بن سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے یہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت سودا کے یہ صاحبزادے 16 ہجری میں جنگ جلاؤلا میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ فتح مدائن کے بعد جو ہے یہ لڑے گی، تب یہ علاقہ فارس میں تھا، اب یہ عراق میں ہے۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو اولاد مانتے ہیں وہ کانت مسبیتن جو ہے نا، وہ آپ نے پورا واقعہ جا کے پڑھ لیا، اب ساری چیزیں تو نہیں نہ بیان کرنا ہوتی، کچھ اگلے کے لیے بھی چھوڑنا ہے۔ آپ نے ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی اپنا دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے۔ دوسری بار جو آپ نے ہجرت کی ہے وہ مدینہ المنورہ، اللہ اکبر جل شانہ، اس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ صاحبۃ الہجرتین بھی آتا۔
یہ آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہجرت کرنا، ہجرت حبشہ، اور آپ کا ہجرت کرنا ہجرت مدینہ، یہ دو ہجرتیں بھی آپ کا مقام اور بڑھا دیتی ہیں، دوسری ازواج میں پھر ممتاز کر دیتی ہیں آپ کو۔ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے، اور انصار یعنی مدینہ میں ان کی مدد کرنے والے، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے اور احسن پیروکار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند انعامات مقرر کیے ہیں۔ پہلا وعدہ تو اللہ نے یہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو حضرت سودا سے اللہ راضی ہوا۔ دوسرا وعدہ کیا کہ اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغات ملیں گے جنت میں جن کے نیچے نہریں ہیں۔ تیسرا وعدہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو حضرت سودا ہمیشہ رہیں گی۔ آپ نے ایک بار نہیں 2 بار ہجرت کی ہے، تو ہجرت مدینہ کرنے والوں کو تو اتنے انعامات ملے، تو ہجرت مدینہ جنہوں نے صرف مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے وہ انعامات اللہ دے رہا ہے۔ پہلا وعدہ اللہ ان سے راضی ہوا، دوسرا وعدہ اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تیسرا وعدہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارے انعامات ملیں گے، کیونکہ آپ نے ایک بار نہیں 2 بار ہجرت کی، حبشہ پھر مدینہ، اور آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی کم تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ راضی، آپ جنتی۔ اور ایک جزا اور سن لیجیے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 پہ، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، تو ضرور ہم انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ تو اب دیکھ لیجیے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت حبشہ کی، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت حبشہ جو ہے وہ ظلموں کے نتیجے میں ہے، ڈائریکٹ آپ پر زیادتی ہیں، کیونکہ بہت کم تعداد تھی اس وقت۔ تو اس آیت کے اندر بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام واضح ہو گیا۔ تو دنیا میں بہترین ٹھکانہ، اس سے بڑا اور ٹھکانہ کیا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مل گیا۔ آپ کا گھر تو ساری جنتیں ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک طرف، اس سے بڑا اور کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو آخرت کا اجر ہے وہ تو ہے ہی بہت بڑا، اس کی تو بات ہی چھوڑ دو، تو وہ بھی آپ کو ملے گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، تو حبشہ سے پھر آپ واپس تشریف لائے، حضرت سکران کی وفات ہو گئی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے یتیم بچے کے ساتھ مکہ کے اندر اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ بیچارہ کمزور، آپ کے بھائی بھی تھے، اب بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے گھر میں سکون ہونا چاہیے، خاص طور پر علماء، اسکالرز، مفتی، اسکالرز کے اندر سب آ جاتے ہیں، لیڈر جو ہیں ان کے گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا یہ بہترین تقریر نہیں کر پائے گا، اس کو ذہنی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی مسجد کے امام، اپنی مسجد کے خطیب کا خرچہ خود اٹھاتے، کیوں اٹھاتے ہو؟ اسی لیے اٹھاتے ہو کہ اس کو گھر کی ٹینشن نہ ہو، کمانے کی، کھلانے کی یہ نہ ہو، وہ ہم دیتے ہیں، بس تو پڑھ، سٹڈی کر، اور ہمیں مسائل جو ہیں وہ ہمیں دے، ایمانداری کے ساتھ مسائل ہم تک پہنچا۔ اس لیے ہم اپنے امام کی، آئمہ کی، اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، ان کو اچھا گھر دیتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں۔ اب یہ اس کی ثواب دیدہ کہ وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 بچی ہیں، گھر خالی ہے، چچا بھی چلے گئے جو غم گسار تھے، مددگار تھے، بیوی بھی چلی گئی، وفادار تھی، غم گسار تھی، ملی نثار تھی، وہ بھی چلی۔ تو اب گھر کی حفاظت کے لیے کسی کو رکھنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان رہنے لگے،
تو ایک دن آپ کے پاس حضرت خولا آئیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، کہنے لگی یا رسول اللہ نکاح کر لیجیے، یہ مسئلہ تو حل ہو۔ آپ کی توجہ جو ہے وہ پھر، کیونکہ آپ نے طائف جانا، آپ نے دوسری جگہوں پہ جا کر تبلیغ کرنی، تو وہ تو گھر پیچھے تو کوئی ہوگا۔ تو آپ ہی نے فرمایا کس کے ساتھ؟ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام جو ہے وہ آیا۔ اب حضور انکار بھی کر سکتے تھے۔ جو امریکہ کا میڈیا یا دشمن لوگ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیاشی کے لیے شادیاں کرتے تھے۔ اس وقت میرے نبی کی عمر 50 سال ہے، اب آپ کا گھر خالی ہے، آپ کو شادی کرنا ہے، تو کیا پورے عرب کی عورتیں ساری ہی فوت ہو گئی تھی؟ سوال ہے، ساری ہی فوت ہو گئی تھی؟ نہیں۔ تو پھر حضرت سودا کا چناؤ کیوں کیا میرے نبی نے؟ یہ دوسری زوجہ ہیں، دوسری ام المومنین، ان کا چناؤ کیوں کیا؟ حضرت خولا نے حضرت سودا کا نام لیا، میرے نبی نے ہمیں بھر لی، انکار نہیں کیا، فرمایا جاؤ جا کے بات کرو۔ اب ان کی عمر 50 سال، جسم فربا، بچہ بھی ہے ان کا، اور وہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اور رنگ ان کا جو دولت کوئی نہیں ان کے پاس، اور رنگ ان کا انتہا گہرا گندمی ہے، یعنی تو اب بتائیے میرے نبی حامی کیوں بھر رہے ہیں؟ اب ساری دنیا کے لوگ، امریکن اور یورپین اور مہنگی فیس لے کر سستی گفتگو کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد عیاشی کے لیے شادی کرتے تھے، تو حضرت سودا سے شادی میں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی عمر 50 سال، حسن و جمال میں صرف سیرت کمال پہ، مال و دولت کا یہ عالم کے گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول، کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس لیے جلد حامی بھر لی کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں ہجرت کی، خاوند بیمار ہوا، فوت ہوا، بچہ یتیم ہے، میرے نبی نے ان کی مدد کی کہ باپ کا کندھا کمزور ہے، ان سے شادی نہ خوبصورتی نہ مال کی وجہ سے، ان سے شادی صرف ان کی دینداری اور ان کی خاطرداری کے لیے میرے نبی نے کی۔ حضرت سودا میرے نبی کا سہارا نہیں بنی، بلکہ حضور ان کا سہارا بنے، ان کے بچے کا سہارا بنے۔ یہ شادی کر کے آپ نے انسانیت کا ثبوت دیا۔ حضرت خولا خود گئیں، جا کر حضرت سودا کے والد سے بات کی، ان سے ملی، پوچھنے لگے کیسے آئی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ کا رشتہ لے کر آپ کے پاس آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر آئی۔ آپ چپ ہو گئے، کہنے لگے سودا سے پوچھ لیا ہے؟ فرمانے لگی ہاں میں نے ان کی رضامندی لے لی ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ کہنے لگے ہاں اچھے ہیں، اچھا کف ہے، نیک ہیں۔ یہ حضرت سودا کے والد گرامی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بلا لو انہیں، میرے گھر آ جائیں۔ دن مقرر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ تو زماں نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا، تو بندے جو ہیں وہ بلا کر نکاح پڑھا دیا۔ تو نکاح کس نے پڑھا؟ زماں نے۔ نکاح جب ہو گیا تو حضرت سودا کے بھائی کو معلوم ہوا، نام ان کا عبداللہ آباد میں ہوا، حضرت سودا کے بھائی کو معلوم ہوا، وہ کہیں تجارت میں گئے ہوئے تھے دور، کہ سودا کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ انہوں نے اس واقعے کو بڑا عجیب سمجھا کہ ایسا کیوں کر دیا، کیونکہ سب لوگ حضور سے نفرت کرتے تھے، سر پر مٹی ڈال دی۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس واقعے پہ بڑے نادم ہوئے، پھر استغفار کرتے رہتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی آنر کو بڑھایا، عورت کی عزت کو بڑھایا ہے۔ آپ کا نکاح ہوا، آپ نے 400 درہم حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 2017 میں 400 درہم کتنے بنتے ہیں؟ اگر ایک درہم 3.5 ماشے کا ہے تو پھر 1400 ماشے کے قریب بنتے ہیں۔ 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، تقریباً 116 تو بن گئے، تھوڑے سے زائد ہوں گے۔ تو 116 تولے چاندی، اور یہ تقریباً آج کے دور میں 1 لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے، 92,000 اور کچھ
پوری لگاؤ، لاکھ کے قریب بنا، کیونکہ چاندی 800 روپے تولہ ہے 2017 میں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ شادی میں ہر رسم کریں گے، ہندوؤں کی کوئی رسم نہیں چھوڑیں گے، انہی کی طرح کے کلر، انہی کی طرح کا انداز اپنائیں گے۔ عیسائیوں کی ہر رسم جو ہے وہ ان کی شادی کے اندر ہوگی۔ میں یہاں امریکہ میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، $10,000 کا تو صرف وہ ہال کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جب میں فارم فل کرنے لگتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ بیٹی کی آنر میں حق مہر کتنا ہے؟ نمی صاحب وہ حق مہر لکھ دو جو شرعی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں شرعی کا مطلب کیا ہے؟ اور جی وہ 32 روپے۔ شرعی جب وہ کہتا ہے نا بندہ کہ جی جو شرعی ہے وہ لکھ دیں، اس کے مائنڈ میں 32 روپے ہوتے ہیں۔ 32 روپے کا مطلب کیا ہے؟ $5 سے بھی کم۔ بات کو سمجھ میں آئی آپ کے؟ کہ یعنی پوری شادی کے اندر شروع سے لے کے اینڈ تک کوئی اسلامی کام مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر کہیں اسلام نظر آئے گا تو جب عورت کی آنر کا وقت آئے گا، اس کو حق مہر دینا ہے، تو کہیں گے جی جو شرعی جو اسلام مقرر کرتا ہے۔ تو سب غور سے سن لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 400 درہم دیا۔ الغابہ جلد 5 صفحہ 484۔ نکاح رمضان المبارک میں ہوا، اللہ اکبر جل شانہ، نکاح رمضان المبارک میں ہوا۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ نکاح کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا والد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، جو حضرت بی بی ختیجہ کا اصل میں گھر تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت سودا کو ازواج میں سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضرت ختیجہ کے مکان میں 3 سال رہیں۔ باقی سب ازواج مدینہ میں رہیں، ان کا اپنا اپنا گھر تھا۔ یہ حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ کے گھر میں رہیں 3 سال۔ تو حضرت سودا کا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ مکہ کے 3 سالہ دور میں آپ تنہا تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، جیسے بی بی ختیجہ الکبریٰ تنہا رہیں ساری زندگی۔ یہ بھی ایک اور اعزاز ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو خوب سنبھالا۔ یہ 3 سالہ دور جو ہے حضور کو گھر کی فکر نہیں تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ خوب سنبھالا۔ حالانکہ جو ستیلی ماں ہوتی ہے اس سے بچیوں کو خاص طور پر بڑی الرجی ہوتی ہے، بھلے سے وہ جو مرضی کر دے، شکایت رہتی ہے ان کو، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی کہیں کسی جگہ پہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بی بی فاطمہ کو کوئی شکایت کبھی ہو، حضرت ام کلثوم کو حضرت سودا سے کبھی کوئی شکایت ہو، حضرت رقیہ کو کوئی شکایت ہو، بلکہ ایک دوستی کا دوستانہ ماحول تھا۔ یہ آپ کی طبیعت کی بھی خوبی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کی کوئی فکر۔ پھر کیا ہوا؟ وہ وقت آیا کہ جب کفار نے بیٹھ کر منصوبہ بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا، کہ 7 آدمی جو ہیں وہ 7 ننگی تلواریں لے کے کھڑے رہے، اور رات کو جب رات کافی بھیگ جائے، محمد سو جائیں اپنے بستر پہ، تو اندر یہ کود کر 7 ٹکڑے جو ہیں نعوذ باللہ ان کے جسم کے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ مجھے سچائی سے داخل فرما، اے اللہ مجھے سچائی سے مکے سے نکال، یعنی میں حفاظت سے یہاں سے جاؤں میں، یا اللہ، اور یا اللہ پاک واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے لیے ایک مددگار بنا دے اپنی طرف سے، پاورفل مددگار چاہیے مجھے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو پاورفل مددگار کون تھا؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مددگار طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، کہنے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابوبکر صدیق اللہ کی طرف سے ہے، سلطان اور مددگار۔ آپ تو وہاں سے چلے گئے، مدینہ پہنچے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ کے قریب قیام فرما لیا، مسجد کی تعمیر،
مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا. پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 دراہم دے کر اور 2 اونٹ دے کر بھیجا. ان کی قبر پر بھی میں فاتحہ کے لیے گیا ہوں. یہ جورڈن کے اندر ہے، کرک میں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر بھیجا. کہا میری بیٹیوں کو اور میری بیوی حضرت سودا کو جا کر لے آؤ اور 1 اونٹ اور لے لینا رستے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کو حضرت ابو رافع لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی مکان بنوایا ان کا اپنی زوجہ کے لیے. یہ واقعہ رمضان ہجری 1 کا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کی دیکھ بھال کی. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں تو یہ 6 ماہ کا تقریباً جو بیچ میں جتنا بھی ہے وہ ایک بڑا مشکل وقت ہے. اس وقت میں جو قتل کرنے والے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے تھے. حضرت سودا کو، بی بی فاطمہ کو، حضرت رقیہ کو، ام کلثوم کو نقصان پہنچا سکتے تھے. حضور تو یہاں نہیں ہے اور دوسرے آپ کے جو مددگار ہیں ابوبکر صدیق وہ بھی یہاں نہیں ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیے کہ آپ نے بچیوں کو کس طریقے سے حفاظت میں رکھا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہیں حضرت سودا رضی. اب جب یہ قافلہ مکے سے چلا، بیٹی آپ کی سواری پہ، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ جا رہی ہیں سواری کے اوپر. کچھ لونڈوں نے، لڑکوں نے کیا کیا کہ بچیوں پہ حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہو گیا. آپ نے اپنی سواری کو تیز کروایا. تیزی سے قریب پہنچی تو وہ لڑکے صرف بچیوں کے جو اونٹ ہیں ان کو نیزہ مار کے پھر وہ واپس چلے گئے، بھاگ گئے. کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکے. اس کے بعد حضرت سودا پہلے تھوڑی سی پیچھے دی، پھر آپ نے اپنی سواری بچیوں کے بالکل قریب کر دی اور بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ شریف جو ہے وہ پہنچے. اللہ، آپ بڑی ہنسمکھ تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ ہر ایک آپ سے پیار کرتا تھا، کوئی آپ کی شکایت نہیں کرتا. وہ امریکہ میں ایک مضمون پڑھا تھا میں نے، اے فیملی دیٹ لاوز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلام میں تبسم، مسکرانا تو ہے، ہنسنا ہے، کہکہا نہیں ہے. یہ کہکہا جو ہے یعنی اس طرح ہنسنا کہ ساتھ والے محلے کو بھی پتا چلے کہ کیا ہو گیا ہے، اسے کہکہا کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اس سے دل مرتا ہو جاتا ہے. مسکرانے پہ پابندی نہیں ہے، اجازت ہے، آپ مسکرائیے. اب کہکہا کے بارے میں سن لیجئے. میری بہنیں بھی ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ مسئلہ ہو جائے، کہکہا اگر آپ نے لگایا، کہکہا وہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ سن لے. اس سے اگر نماز میں یہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. یہ کہکہا اتنا برا ہے. لیکن اگر آپ نے تبسم فرمایا ہے، تبسم کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز نہیں آتی، نہ آپ کو آتی ہے نہ کسی کو آتی. تبسم ہے، بس ایسے مسکراتے ہیں. وہ تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے. مسکرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود شان یہ تھی کہ آپ کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ رہتی تھی، خاص طور پر جب آپ غریبوں کو ملتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز سے متاثر تھے آپ جانتے ہو؟ وہ فرماتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں بنے، لیکن جب کبھی بازار میں ٹاکرا ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف کبھی لا رہے ہوتے، آمنا سامنا ہو جاتا، تو حضور کے چہرے پہ جب بھی ہماری نظر پڑتی تو ہم سے مسکرا کر ملتے تھے. مسکراہٹ. تو مزاح جائز ہے. چٹکلے جن میں جھوٹ ہوتا ہے وہ ناجائز ہے اسلام میں. اب مسئلہ ہے بھائی آپ کا دل کرے مانیے یا نہ مانیے، میرا فرض تو بتانا ہے. وہ چٹکلا جس کو آپ لطیفہ کہتے ہیں، وہ لطیفہ غلط نام ہے اس کا. لطیف تو بڑی خوبصورت بات کو کہتے ہیں. وہ چٹکلے ہوتے ہیں اور اس میں جب جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے تو اسلام میں وہ منع ہے. مزاح جائز ہے، مزاح میں سچ ہوتا ہے. ہیومر، ایک امریکی مقرر نے صحیح کہا تھا، کہنے لگا پازیٹیو ہیومر has positive influence on us socially, emotionally and intellectually. لیکن وہ تقریر کرتے اس نے اچھی بات کہی، کہتا کہ positive humor, not sarcasm
اور put downs. کسی کی تذلیل نہیں, کسی کو نیچا دکھانا نہیں. پازیٹیو ہیومر جو ہے اس کا باڈی کے اوپر اثر ہوتا ہے, سوشلی, ایموشنلی, انٹلیکچولی. It is said that sense of humor is one of the most important human qualities. Humor is not only good for your health, physically and emotionally, but it also reinforces your relationships with your family, your friends, and your co-workers. It is said that sense of humor is one of the most important human qualities. Humor is not only good for your health, physically and emotionally, but it also reinforces your relationship with your family, your friends, and your co-workers. تو یہ جو مزاح ہوتا ہے, اس سے خاندان, دوستانہ ماحول, یہ تعلقات جو ہے یہ سب اچھے رہتے ہیں. گھر کا ماحول خوشگوار رکھو. خاوند اور باپ ایسا ہو کہ گھر میں آئے تو بکھرے ہوئے بچے بھی ایک دم اکٹھے ہو جائیں, نہ کہ ایسا خاوند اور باپ ہو کہ جب گھر میں آئے تو جو اکٹھے تھے وہ بھی بکھر جائیں, کوئی ادھر چھپ گیا, کوئی ادھر چھپ گیا. ایسا گھر اچھا نہیں ہوتا اور ایسا باپ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو اس کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ہنسے کھیلیں گے تو ہمارا ڈر ختم ہو جائے گا. نہیں, بچوں سے پیار کرنے سے, مزاح کرنے سے ڈر ختم نہیں ہوتا. ڈر ختم ہوتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو. ڈر ختم ہوتا ہے جب تم ظلم کرتے ہو. یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر آتے ہی گھر کا ماحول, حضور گھر آتے تو گھر آتے ہی گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا. بعض اوقات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے, ساتھ کام شروع کر دیتے. تو ہیومر جو ہے, سینس آف ہیومر, مزاح, چٹکلے نہیں, جھوٹ نہیں, اس سے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر یہ صفت تھی, آپ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتی. آپ اس کی مثال سن لیجیے. طبقات الکبریٰ جلد 8ویں 54. خلاصہ آپ کی نظر کرتا ہوں. ہوا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. آپ تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے پیچھے نماز آپ نے شروع کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی, قیام طویل, رکوع طویل, سجدہ طویل, تو آپ نے رکوع بہت طویل کیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ لمبا قد, فربا جسم اور عمر بھی کافی ہو چکی تھی اس وقت. حضور نے رکوع لمبا کیا تو آپ کے لیے ذرا مشکل ہوئی. تہجد پڑھ تو لیا آپ نے, صبح جب بیٹھے ہوئے تھے تو عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ, تہجد کی نماز کی نیت میں نے آپ کے پیچھے باندھ لی. آپ نے رکوع اتنا لمبا کیا کہ میں نے اپنی ناک پکڑ لی. مجھے ڈر لگا کہ کہیں خون نہ نکلنے لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہجت و سرور سے پر ہوتا تھا. مودت ہوتی تھی, محبت ہوتی تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ایک خاص اجازت. بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4795. میں خلاصہ سناتا ہوں, خلاصے سے ذرا سمجھ آ جاتی ہے. وہ ترجمہ کروں نا تو ذرا بات لمبی ہو جاتی ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقی عورتوں کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے رات کو جا رہی ہیں. ساری عورتیں لباس لیا ہے, باہر جا رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہچان لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دراز قد تھی, لمبی تھی اور فربا جسم. آپ نے یہ کہا, سودا آپ چھپ نہیں سکتی, میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. یہ جملہ آپ کو اچھا نہ لگا کہ ساری عورتیں میرے ساتھ ہیں, اور حضرت عمر نے یہ کیوں کہا مجھے. آپ واپس آ گئی. واپس جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہڈی تھی, آپ گوشت کھا رہے ہوں گے. تو حضرت سودا نے آتے ہی کہا, یا رسول اللہ, عمر نے آج مجھے یہ کہا ہے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ہڈی ہاتھ میں تھی, آپ پر وہ کفیت طاری ہوئی جو وحی کی ہوتی. وہ کفیت طاری ہوئی.
پھر اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی، ہڈی آپ کے ہاتھی میں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا قد اوذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، جاؤ تم عورتوں کو قضاء حاجت کے لیے اجازت دی گئی ہے، تم جا سکتی ہو. اب یہاں ایک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا کیوں کہا اور حضور نے ان کو کیوں نہیں ڈانٹا؟ ہے نا سوال، کوئی بھی آدمی کر سکتا. وجہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں ڈانٹا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز گفتگو کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا عورتوں کے پردے کا اللہ پاک کوئی حکم نازل فرما دے، اور خاص طور پر ازواج مطہرات، پردے کا حکم آنا چاہیے. وہ پردے کے متعلق حضور سے گفتگو کرتے تھے، تو حضور کو پتا تھا کہ وہ پردہ کے بارے میں فکر مند ہیں اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میرے نبی نے حضرت عمر سے کچھ نہیں کہا اور ان کو اجازت دے دی اس کام کی، اس لیے کہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، کہ یہ تو بہت ضروری ہے نا. یہ جب سے اٹیچ باتھ بنے ہیں، بیماریاں کبھی گفتگو کریں گے اس کے اوپر، پہلے اٹیچ باتھ تو نہیں ہوتے تھے نا، لوگ باہر جاتے تھے. آج بھی گاؤں کے اندر اجازت ہے، عورتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، جو پرانے دور کے گاؤں، اب تو گاؤں کے اندر بھی یہ سسٹم لگ گیا ہے، لیکن پرانے دور میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اجازت ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے یہ عورتیں جو گاؤں میں اب جاتی ہیں رات کو قضاء حاجت کے لیے، یہ اس بی بی کے صدقے سے وہی آئی، حکم مل گیا، خاص طور پر جو ہے وہ حکم ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی وحی ہوتی تھی، ایک تو وہ جو قرآن مجید آرڈر آتا تھا قرآن مجید کے اندر ہے، باقی کچھ خاص احکامات بھی ہوتے تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر اور بڑا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہم تک نبی کے بڑے بڑے پیغام بھی ہم تک پہنچے. ازواج مطہرات کا ایک یہ بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ ان کے ذریعے سے ہمیں احادیث پہنچی. اب بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کتاب الایمان والنظر. میں آپ کی نظر کرتا ہوں، خود بھی سوچا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر وہاں نہیں جاتی، آپ اس میں سے مسئلہ نکال سکتی ہیں اور نکال سکتے ہیں. اب یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ماتت لنا شاتن فدبغنا مسکہا ثم ما زلنا ننبذ فیہ حتی صار شنن. یہ نسائی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے. بکری تھی، مر گئی، خلاصہ بیان کرنے لگا. بھائی ڈر لگتا نا مولویوں سے، کیونکہ جس نے غلطی نکالنی ہوتی ہے نا پوری تقریر چھوڑ کے ہر منٹ میں ایک ہی چیز نکال دے گا. تو خلاصہ یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ بکری جو ہے وہ مر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ بکری مر گئی، تو کہا گیا بھائی اس سے فائدہ لو. کہ یا رسول اللہ تو مری ہے. آپ نے فرمایا تو کھانا منع ہے نا، اس کی جو سکن ہے اس سے فائدہ لو. یہ بات سمجھ رہے کہ جب ایک چیز مر گئی ہے تو اب کھا نہیں سکتے، لیکن اس کی سکن سے فائدہ لیجیے. تو یہ ہے کہ ماتت لنا شاتن فدبغنا، تو وہ اس کی کھال کو اتار کر دباغت کی گئی، مسکہا اس کی کھال کو. ثم ما زلنا ننبذ فیہ، تو پھر کیا کیا، اس کو چمڑے کو رنگ لیا گیا، اس میں نبیذ بنایا کرتے تھے یہاں تک کہ چمڑا جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی، یہ حدیث مبارکہ ایک پوری انڈسٹری کا ٹائٹل ہے اور اجازت ہے. جیسے آپ جاتے ہیں نا اجازت لینے کے لیے، ہمیں جی لائسنس دے دو، ہم یہ انڈسٹری شروع کر رہے ہیں. تو ٹینریج کی جو انڈسٹری ہے، جو چمڑے کو رنگنے کی، چمڑے سے چیزیں بنانے کی جو انڈسٹری ہے، اس کی اجازت اسلام دے رہا ہے آپ کو. یہ حدیث آپ کے لیے لائسنس ہے. یہ جو آپ جیکٹ پہنتے ہیں، لیدر کی جیکٹ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ گھڑی پہنتے ہیں، یہ جو لیدر کا جو یہ پہنتے ہیں، یہ اجازت جو دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح تو نہیں تھی نا. تو یہ پہلے آپ نے گائے یا بکری اسے اتارا، اتارنے کے بعد اس کو آپ نے دباغت کی. اس کی کیا مطلب؟ غلاظت کو، ان چیزوں کو دور کیا. دور کرنے کے بعد اس کو کیمیکل لگایا، کیمیکل لگا کے اب آپ نے اس کو استعمال میں لے، اس کے جوتے بنے، چمڑے بنے، یہ چیزیں بنی اسے. تو یہ ہے دباغت. تو آپ یہ حدیث جو حضرت سودا سے روایت ہے، یہ آپ کے لیے لائسنس ہے اس انڈسٹری کے لیے. تو جب بکری مر گئی، اس کا گوشت تو حرام ہو گیا، مگر حضور کی اجازت سے کھال استعمال کر سکتے ہیں. اس سے واضح ہو گیا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی جو کھال ہے وہ تو سب کے نزدیک کہ اسے دباغت کرو اور اسے چیزیں بناؤ. اب مردہ بکری جو ہے وہ حرام ہوئی، لیکن کھال اس کی وہ جائز ہوئی.
اتار کر استعمال کر سکتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سوائے کتے کے اور خنزیر کے ہر ایک چیز کی کھال جو ہے وہ جب آپ اتار لیں گے، اتارنے کے بعد اس کی دباغت کر لیں گے تو وہ آپ قابل استعمال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ شیر کی کھال، چیتے کی کھال، ان کی کھالوں کے اوپر نماز پڑھنے کو مکروہ جانا گیا. کیوں؟ نماز کے اندر عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو شیر کی کھال نیچے رکھ کے نماز پڑھے گا یا چیتے کی کھال رکھے گا تو وہ ایک عجیب سا تصور اور سوچ اس کے ذہن کے اندر آتی ہے. سمجھ گئے نا بات؟ تو باقی اب خنزیر اس لیے کہ یہ نجس عین ہے، اور کتے کے اندر بھی کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہی چیز ہے، اس لیے ان دو کو چھوڑ کر باقی کسی کی بھی کھال جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، وہ دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. لیکن خنزیر کی کھال پاک نہیں. اس لیے بہت دھیان دینا، خاص طور پر میری جتنی بہنیں ہیں امریکہ میں جو ہیں اور انگلینڈ یورپ میں جو ہیں، بہت سستے جو کہتی ہیں وہ چھوٹے بیگ جو ہیں وہ، اور آج کل لیدر بھی آ رہی ہے، وہ یہ بڑی چیزیں اس کی بنا رہے ہیں، وہ بہت دھیان سے رکھنا. تو آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہمیں یہ ملی دباغت کی. دوسری حدیث جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملی ہے، ہم تک پہنچی ہے، وہ حدیث سماعت کر لیجیے. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابی شیخ کبیر. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا ابا بوڑھا ہے، لا یستطیع ان یحج، حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. قال ارأیت لو کان علی ابیک دین. آپ نے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے اگر تیرے ابا کے اوپر قرضہ ہوتا تو فقدیتہ عنہ قبل منہ. قال نعم. تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرضہ ہوتا تو کیا تو دیتا؟ یا رسول اللہ ہاں دیتا. تو آپ نے فرمایا قال اللہ ارحم حج عن ابیک. ہائے ہائے. یہ دارمی شریف کتاب المناسک اور حدیث نمبر 1879 ہے. یہ حدیث مبارکہ ہمیں پہنچی. اب اس میں دیکھ لیجئے کتنا گہرا نقطہ ہے، اور سب میری بہنیں سماعت کر لیجئے کہ آپ کی ماں کی طرف سے یہ حدیث ہم تک پہنچی کہ ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، اگر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ابا جو ہیں وہ بوڑھے ہیں. یہ اس باب میں جب آپ جائیں گے تو کافی قسم کی حدیثیں مل جائیں گی. میرے باپ بوڑھے ہیں، میرے باپ سواری نہیں کر سکتے. ایک حدیث تو یہ بھی ملتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے. اچھا تو حج کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا حج اگر قرضہ ہوتا تو کیا دیتے کہ نہ دیتے؟ یا رسول اللہ ہاں دیتے. تو فرمایا اللہ کا زیادہ حق ہے. تو جب قرضہ تم دے سکتے ہو ایک بندے کو تو اللہ تعالیٰ زیادہ ارحم ہے، تو تم دو قرض، یہ بھی قرضہ ہے ادا کرو. اب یہاں سے بڑے مسئلے نکلے، آپ نے بھی کچھ سمجھ لیے ہوں گے کہ دیکھو حج کرنا نیکی کا عمل ہے. آپ کے ابا حج نہیں کر سکتے، آپ حج کر رہے ہو تو ثواب کس کو دے رہے ہو؟ ابا کو. پتہ یہ چلا کہ آپ جو نیکی کرتے ہو اس کا ثواب دوسرے کو دے سکتے ہو. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں. بھائی اگر ثواب آپ کو نہیں پہنچتا تو ابا کی طرف سے حج کیوں کر رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ حج آپ نے کیا، ثواب دوسرے کو پہنچ رہا ہے، اللہ آپ کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے. اسے حج بدل بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے حج کیا ہو یا پھر آپ دوسرے کی طرف سے حج کریں گے. تو اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ آ کر کہا یا رسول اللہ وہ روزے کی منت مانی تھی، کیا میں روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں روزہ رکھو، ثواب ملے گا. خلاصہ یہی. تو روزہ رکھا تو روزے کا ثواب مل رہا، حج کا ثواب دوسرے کو آپ دے رہے. تو یار مجھے سمجھ نہیں آتی، حج کا ثواب مل رہا، روزے کا ثواب دوسرے کو تم دے رہے، صدقہ جاریہ یعنی کنواں کھودا جو اس کا ثواب ماں کو جا رہا، بیٹا چھوڑا تم نے ثواب جتنی وہ تقریریں کر رہا نیکی کر رہا ثواب جا رہا. تو کیا یار جب آدمی تیجے 7ویں 10ویں برسی میں کٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو اس وقت ثواب بند ہو جائے گا؟ بھئی جب آپ کی نیکی روزے کا ثواب دوسرے کو جا رہا، آپ کی نیکی حج کا ثواب دوسرے کو جا رہا، آپ کا بچہ آپ مر گئے بچہ آپ کا تقریریں کر رہا آپ کو ثواب جا رہا، آپ نے کنواں کھود دیا ثواب جا رہا. یہ ساری حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، کسی کو روٹی کھلا رہے ہیں، تب ثواب بند ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ایک ہی نتیجہ نکلانا کہ آپ آٹومن امپائر کی دشمنی میں اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تابعداری میں نہیں، اطاعت میں نہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو ہماری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہمیں پہنچی. ایک اور حدیث حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہم تک پہنچتی ہے
کہ لوگ قیامت کے دن کس طرح اٹھیں گے. یہ حدیث طبرانی شریف میں ہے، مجموع الزوائد نے نقل کری ہے، بائحقی شریف کے اندر بھی ہے. ابن عباس حضرت سودا سے بیان کرتے ہیں، یبعث الناس حفاتا عراتا غرلا قد الجمهم العرق وبلغ شحوم الاذان فقلت يبصر بعضنا بعضا فقال شغل الناس لكل امرئ منهم شان يغنيه. لگتا ہے کہ یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سودا بھی تھی اور بھی ازواج تھیں، جب یہ بیان آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی جو ہے وہ کس طرح اٹھے گا، تو حضرت سودا فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے ننگے پاؤں، کوئی جوتا نہیں ہوگا، ننگے بدن، کپڑا کوئی نہیں ہوگا، اور مختون نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح آپ اب آنکھ بند کرو، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ جو پہلے دن ہوتا ہے بالکل اسی طرح قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. بچے کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، بچے کے ختنے کرنے پڑتے ہیں. وہی صورتحال ہوگی جو آپ قیامت کے دن اٹھیں. اب ایک دم سے خیال آتا ہے، وہ جب قیامت کے دن کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ ایک دم ذہن جائے گا ادھر. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کر رہا، تو میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فقال شغل الناس، اس قدر بیزی ہوں گے لوگ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس قدر بیزی ہوں گے، ان کو تو ماں کی فکر نہیں ہوگی، باپ کی فکر نہیں ہوگی، باپ کی بھائی کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے اتنا مصروف ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ قد الجمہم العرق و بلغ شحوم الاذان، وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. صرف پسینہ آ رہا ہو تو آدمی کو خبر نہیں ہوتی، تو جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کانوں تک، اس کو کیا خبر ہوگی کون کپڑے پہنے ہوئے یا کون کپڑے نہیں پہنے ہوئے. تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ماں کو اپنی فکر ہوتی ہے، ڈاکٹر جو ہے اسے اپنی فکر ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں. سمجھا گی؟ کسی کا دھیان نہیں ہوتا کہ بچے کے پاؤں میں جوتا ہے کہ نہیں، بچے نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں، کسی کی، ہر ایک اپنے کام میں ہے. تو بعین ہی قیامت کے دن بھی ہوگا. لیکن اس وقت تو شاید آدمی پر مصیبت پریشانی باقیوں پر نہ ہو، اس وقت تو ہر ایک کے اوپر پریشانی ہوگی. اور یہ اعزاز ہے قیامت کے دن. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے خاص طور پر ڈریس عطا فرمائے گا، اور پھر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈریس عطا کیا جائے گا. پھر آہستہ آہستہ ہر ایک کی اپنی شان کے مطابق. ایک حدیث مبارکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہم تک پہنچتی ہے، اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، آپ مجھ سے زیادہ نکات نکال سکتے ہیں. انہا نظرت فی رکوۃ فیہا ماء فنہاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک وقال انی اخاف علیکم منہ الشیطان. یہ رکوہ جانتے ہیں کہ رکوہ برتن، آپ کو میں مثال دے دوں، مٹکا سمجھ لیجیے. مٹکا ذرا تنگ ہوتا ہے، کھلا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کا منہ کھلا تنگ جیسا بھی ہو، اس میں پانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر نظر کرنے سے منع فرمایا. بی بی عائشہ یہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ منع فرمایا حضور نے مجھے. اب یہ کیا ہے؟ اس حدیث کو آپ اپنے مولوی صاحب سے مزید تشریحات بھی بہت ساری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا تو جی باہر ملنے کے آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی مبارک کو اور یہ ذرا ٹھیک کرتے تھے. تو اس وقت شیشے اتنے عام نہیں ہوتے تھے کہ آپ جیسے آج کل مولوی بیٹھ جاتے ہیں شیشے کے سامنے، یا تو دیکھنا پہ بال تو نہیں نکلے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھتے تھے، وہ مٹکے کے رکوہ جس کے اندر پانی ہے نا، تو یوں دیکھتے تھے. تو دیکھ کر اس کو بال اور یہ سب زلف مبارک اور یہ سارا ٹھیک کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیگیشن سے ملتے. یہ بات بالکل، چہرہ علماء کو ٹھیک رکھنا چاہیے، اپنا سنت اس طرح خوبصورت بنا کر رکھنی چاہیے کہ اگلا آدمی دیکھے تو وہ سنت کی پیروی کرے. ہاں ایسے نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح رہو نا، میرے نبی کی سنت کو اتنا خوبصورت بنا کر لوگوں کو دکھاؤ کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں. یہ اب مجھے لگتا ہے بہت سارے اس کی تشریحات میں سے ایک آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ تھیں تو بوڑھی، وہ بھی اپنے بال یا کوئی چیز ٹھیک کر رہی ہوں گی، ایک تشریح اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دی. میں سوچتے سوچتے ایک ذہن میں بات آئی، جو ہماری دادی اور نانی اس دور، اب کی بات نہیں کر رہا، اس دور کی یہ تھا کہ بچیوں کو زیادہ شیشہ نہیں دیکھنے دیتے تھے.
نہ شیشے کے سامنے زیادہ دیر کھڑا ہونے دیتے تھے اور کپڑے ٹائٹ نہیں پہننے دیتے تھے. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. اور وہ ہماری ماں اور بہن کہتی تھی کہ بیٹیوں جب تمہاری شادی ہو جائے گی اپنے گھروں میں چلی جاؤ گی, اپنے خاوند کے لیے جو مرضی تم کرنا, تو زیادہ دیر شیشے کے سامنے مت رہو. اب اس پس منظر کے اندر اب میں نہ اس کی آگے تشریح کرنا چاہتا ہوں نہ میں اس کی آگے کرنا چاہتا ہوں, میری بہنیں خود سمجھ لیں گی. انہا نظرت فی رکوت فیہا ماؤن فنہاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بھی بہت ساری تشریح اس کی ہو سکتی ہے, میں ایک پہلو کیا ہے کیونکہ حضور خود اپنا چہرہ مبارک جب کبھی ٹھیک کرنا تو وہ پانی میں آپ دیکھا کرتے تھے. اور بھی آپ سے کافی حدیث جو ہیں, ابو داؤد کے اندر بھی ہے حدیث, آپ سے بہت کم حدیثیں جو ہیں وہ روایت ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو حدیثیں آتی نہیں تھی یا آپ حضور کے بیانات کو سنتی نہیں تھی, اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ کم رکھتی تھی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور ایک آپ کی عمر کافی ہو چکی ہوئی تھی اور لوگ جو ہیں وہ ابھی اسلام میں آ رہے تھے, تو آپ نے لوگوں سے آپ کا رابطہ جو ہے وہ کم رہتا, اس لیے آپ کے فرامین کم. مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 324 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر بیٹھنا, تو آپ نے اتنی شدت سے اس پر عمل کیا کہ حضور کے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد حج اور عمرہ کے لیے بھی نہ نکلی. فرماتی تھی حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں, اب میں حضور کے حکم کے مطابق گھر بیٹھوں گی. 13 سالہ دور ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارا. 13 سال, 3 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے حضور کے ساتھ گزارے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو ہمراز تھی, ان کے ساتھ تو دوستانہ ماحول تھا. یہ آپ کی خوش مزاجی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ. حضرت سودا عمر میں زیادہ ہیں, اوپر سے 100 تن 100 باڈیز. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 100 تن کو سمجھتے ہیں, 100 تن 100 باڈیز, یعنی کہ جو خاوند کی دوسری بیوی ہوتی ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے 100 باڈیز نقصان پہنچا رہی ہیں, 100 باڈیز کی طرح بھاری ہوتی ہے ایک اپنی باڈی کے اوپر. بڑے بچپن میں کسی سے سنا تھا, کو ریڈیو تب ہوتا تھا, اس میں کسی نے کہا 100 کن کہتے ہیں. انہوں نے تشریح کی, کہنے لگے 100 مینز 100, وہ کہتے ہیں کن اسے کہتے ہیں. وہ جو وہ کالا انجن ہوتا تھا نا ریل گاڑی والا, تو کہتے ہیں وہ کالا انجن جب دھواں چھوڑتا ہے نا تو اس کے اندر کوئلہ جلتا ہے, تو وہ جو دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے نا تو وہ دھوئیں کے اندر کوئلے کی ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہ آنکھ میں پڑ جاتا ہے. اگر کبھی آپ نے باہر یوں, اب تو آج کل تو الیکٹرک چل پڑی ہے, بجلی کی گاڑیاں ہیں اور ڈیزل پڑتا ہے, اس وقت وہ کوئلہ ڈالتے تھے اندر. تو کہنے لگے وہ کن اگر ایک آنکھ میں پڑ جائے, ایک کن پڑ جائے تو اتنی درد ہوتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے, تو 100 کن پڑ جائیں تو کتنی تکلیف ہو. تو کہتے ہیں اس لیے اس کو 100 کن کہا جاتا ہے. خیر جو بھی ہو تشریح آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو 100 تن حضرت سودا سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیار تھا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی, آپ سے اتنا پیار تھا کہ حضور سے میری نسبت برقرار رہے, میں آپ کے نکاح میں ہی قیامت کے دن اٹھوں. آپ نے اپنی باری بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. نبی سے اپنی نسبت کو پختہ رکھنے کی اتنی 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 شدت سے فکر تھی کہ اپنی باری دے دی, حالانکہ یہ عورت کے لیے ناممکن ہے, بیوی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت قیامت کے دن اسی خاوند کے ساتھ جنت میں ہوگی جس کے نکاح میں وہ مرتی ہے. یہ بھی سب مسئلہ سن لیجیے. ایک عورت ہے, اس کی ایک دفعہ شادی ہوئی, خاوند اچھا نہیں نکلا, اس نے طلاق لے لی, دوسرے سے شادی کر لی. تو اب قیامت کے دن وہ کس کی بیوی بنے گی؟ جس کے نکاح میں وہ دنیا سے گئی ہے, اس کی بیوی بنے گی. اگر خاوند جنت میں گیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت برقرار رہے, میں قیامت کے دن بھی آپ کے قدموں میں ہی رہنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. چل رہا. میرے نبی نے حج کیا, حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میں بھی ساری ازواج جو تھیں وہ ساتھ تھیں, تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ. یہ آخری حج ہے میرے نبی کا, حضور کا پہلا حج بھی یہی ہے اور اس کے بعد حج بھی نہیں کیا, آخری بھی یہی بنتا. اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی.
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی، لمبا قد، فربا جسم، آپ تیز چل نہیں سکتی تھی۔ اب آپ نے خصوصی پرمیشن لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میرے نبی کے پاس اختیارات تو تھے نا۔ فاستاذنت رسول اللہ ان تدفع من جمع قبل دفعت الناس فاذن لها، ابن ماجہ کتاب الحج حدیث نمبر 3016 ہے، بخاری شریف کتاب الحج حدیث نمبر 1680 ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مزدلفہ کی رات اجازت طلب کرتی ہوں، مجھے عام لوگوں سے روانہ ہونے سے پہلے اجازت دے دی جائے، میں پہلے ہی روانہ ہو جاؤں، میں آہستہ آہستہ چلتی ہوں، بھیڑ میں چلا نہیں جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ جاؤ، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے بڑے اعزازات ہیں، بڑے، اس مقدس ماں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے 2 دفعہ ہجرت کی، صاحبۃ الہجرتین، تمام ازواج ان کی نظروں کے سامنے حرم مصطفیٰ میں داخل ہوئی۔ آپ کی خوش مزاجی کی وجہ سے سب آپ سے قرب رکھتی تھی۔ آپ قبیلہ عامر بن لوئی کی تمام عورتوں سے پہلے مسلمان ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے بچیوں کو سنبھالا، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزارا بیوی کی حیثیت سے۔ آپ سے عظیم الشان بیان مصطفیٰ حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے۔ آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی مجھے حاصل ہو۔ آپ چمڑے کی صنعت میں کافی مہارت رکھتی تھی، اسی لیے آپ کی مالی حالت تمام ازواج سے بہتر تھی، مگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور دیکھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ 400 دراہم جو ہیں وہ بھیجے، اور وہ دراہم جو ہیں وہ تھیلے میں ڈال کر بھیجے۔ آپ کا خادم جو ہے وہ لے کر آیا، تھیلا اندر دیا، انہوں نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ نہیں کہ اس میں دراہم ہیں، کوئی فوڈ ہے؟ جاؤ، ہمیں دراہم سے کیا غرض، جاؤ جا کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی سادگی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اتنا عمل کرتی ہیں کہ آپ اندر ہی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے شروع میں دولت کی ریل پیل اتنی نہیں تھی، چند سکے ہوتے تھے تھوڑے سے، تو وہ ویسے ہی آدمی پکڑا دیتے تھے، پھر دولت بڑھ گئی، پھر وہ جن تھیلوں میں خوراک لائی جاتی تھی، فوڈ لایا جاتا تھا، اس میں دراہم آنے لگ گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کے لیے بھی دوسری ازواج کی طرح خرچہ مقرر تھا۔ خیبر سے ان کے لیے 80 وسق کھجور کے آتے تھے اور 20 وسق جو یا گندم آتی تھی، لیکن کیا اللہ اکبر جل شانہ تربیت، سارا خیرات کر دیتی تھی، تقسیم کر دیتی تھی۔ اس لیے میری بہنوں کو گزارش ہے کہ آپ بھی جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، تھوڑا سا اس میں سے اللہ کے نام پہ دے دیا کرو، اس سے کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے خاوند کی، آپ کے ابا کی، آپ کے بھائی کی، یا جس کی آپ ماتحت ہیں آپ، اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کا بھی بڑھ جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سال کے تھے، تو تاریخ پیدائش تو ایک ہی ہوئی۔ اب 50 سال 571 میں جمع کرو تو تاریخ نکاح کی معلوم ہوگی 621 عیسوی، اور آپ 72 سال کی تھی جب دنیا سے گئیں، تو 571 عیسوی میں 72 جمع کر دو تو 643 عیسوی آپ کا سن وصال بنتا ہے، اور یہ تقریباً 22 ہجری بنتی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1 سال قبل آپ دنیا سے چلی گئی، یہ تاریخ خمیس میں۔ تو وہ جو لکھا ہوا کہ امیر معاویہ کے دور میں گئی وہ غلط ہے، وہ تو بہت لمبی عمر ہو جائے گی۔ جس دن آپ کا وصال ہوا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا، پوچھا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا اذا رأیتم آیۃ فاسجدوا، جب تم کوئی بڑی چیز دیکھو، نشانی دیکھو تو سجدہ کرو۔ اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ایک عظیم عورت جو ہے وہ ہمارے اندر سے چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومنوں کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ حضرت عمر کو عورتوں کی پردے کی بڑی فکر ہوتی تھی، آپ سمجھتے تھے کہ بے پردگی کے ساتھ کتنی تباہی اور بربادی آتی ہے، یہ حضرت عمر سمجھتے تھے۔ فرمایا جنازہ مومنوں کی ماں کا رات کے وقت اٹھایا جائے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے پھر کیا کیا، اب ڈولی سے بناتے تھے، جو اتنی مسلمان عورتیں تھیں نا وہ جنازے کا بھی پردہ کرتی تھی،
اللہ اکبر جل شانہ، جنازے کا بھی تو وہ ڈولی بناتے، یعنی کیا مطلب کہ جسد انور کے اوپر ایک ڈولی کی طرح پھر بنا دیتے، وہ کفن بھی چھپ جاتا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت آسماء کے لیے دعا کی کہ تم نے ان کا ستر قائم کیا، اللہ تمہارا ستر جو ہے وہ قائم فرمائے۔ الفاتحہ۔